سورۃ المرسلات کا آغاز ہے۔ سورۃ المرسلات مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے، اور نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 33 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 50 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ مرسلات بھیجی جانے والی چیزوں کو کہتے ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق مرسلات سے مراد ہوائیں ہیں جو بھیجی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والی ہواؤں کی قسم۔ والناشئات نشئا، پھر بادلوں کو ابھار کر اٹھانے والی ہواؤں کی قسم۔ ہوا کا ایک نظام ہے، سائنسدان یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اب ہوا چلے گی یا نہیں چلے گی، ہوا کا دباؤ کس درجے پر ہے، لیکن وہ ہواؤں کے رخ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اور ہوا جب چلتی ہے تو ہواؤں سے کشتیوں اور بحری جہاز کے لیے بھی سہولتیں ہیں، خود عوام کے لیے سہولتیں ہیں۔ اور جب ہوائیں بند ہو جاتی ہیں تو بسا اوقات ہوا بند ہونے سے بھی فائدہ ہے کہ اس سے بارشیں برستی ہیں۔ یہ ہواؤں کا نظام اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا، ان کی قسم کو یاد کیا گیا۔ فالفارقات فرقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کو خوب جدا کرنے والے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی یاد کا القاء کرتے ہیں، مومن کے دل میں اللہ کی یاد کو داخل کرتے ہیں۔ عذراً او نذراً، یہ ساری باتیں حجت مکمل کرنے کے لیے ہیں یا ڈرانے کے لیے ہیں۔ انما توعدون لواقع، تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وہ بے رونق ہو کر جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمانوں میں رخنے پڑ جائیں گے، آسمان جگہ جگہ سے ٹوٹ جائے گا اور پھر گر جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آ جائے گا۔ یہاں پر رسولوں کا وقت آ جائے گا، اس سے مراد ہے جب دوسری سور پھونکی جائے گی اور میدان محشر میں سب جمع ہو جائیں گے تو رسول بھی جمع ہوں گے اور وہ اپنی قوم کے بارے میں گواہی دیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، ان رسولوں کو کس دن کے لیے جمع کیا گیا، یہ کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وہ دن فیصلے کا دن ہوگا، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تو نے کیا جانا کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ قیامت کا ذکر ہے۔ ہر شخص ان آیات کو سنتے ہوئے یہ غور کرے، اپنے نامہ اعمال اور اپنا حساب کتاب خود کرے۔ ایک طالب علم پیپر دینے کے بعد وہ خود ہی اندازہ کر لیتا ہے کہ مجھے اتنے نمبر ملیں گے۔ تو ہم نے جو زندگی اب تک گزاری ہے، اپنے نمبروں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا حشر اگر اسی حالت میں مر گئے تو کل بروز قیامت کیا ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ کر دیا؟ پہلے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے،
ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے آنے والوں کو بھی ان کے بعد میں پہنچا دیں گے، یعنی جو ابھی ہیں، جو آئندہ آئیں گے، وہ بھی مر کر وہیں پہنچیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم معاملہ کریں گے مجرموں کے ساتھ، ظالموں گناہگاروں کے ساتھ، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی ان کے ساتھ ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک بے وقت پانی سے پیدا نہ کیا؟ پانی کا ایک بے قیمت قطرہ، اس سے تمہیں پیدا کیا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس پانی کے قطرے کو ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھ دیا، ماں کے پیٹ میں۔ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک مقررہ وقت تک، عام طور پر 9 مہینے۔ فَقَدَرْنَا، پس ہم نے اس کی شکل و صورت اور اس کی تقدیر کو مقرر کیا، یہاں تک کہ جب روح ڈالی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے مالک و مولا، اس کی کتنے سانس لکھوں، اس کی کتنی روزی لکھوں، اس کی موت کہاں واقع ہوگی، سب پہلے سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ نہ تو وہ ایک سانس زیادہ لے سکتا ہے نہ کم، جس مقام پر جس دن موت لکھی ہے اس دن ضرور آئے گی۔ جو روزی لکھ دی گئی، نہ ایک لقمہ یا 1 روپیہ وہ نہ زیادہ حاصل کر سکے گا نہ کم۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، بس ہم کتنے اچھے قادر ہیں کہ جو چاہیں مقرر کریں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے، خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والا نہ بنایا، کہ زمین میں جو بھی چیز رکھی جائے وہ اسٹور ہو جاتی ہے۔ پانی کو دیکھیں تو پانی بھی جمع رہتا ہے، معدنیات اسی طرح، تیل، پیٹرول، گیس، پھر مردے، اسی طرح بیج ڈالے جائیں تو بیج بھی زمین اپنے اندر لے کر اس کو ضائع نہیں کرتی بلکہ پودا اگا دیتی ہے۔ احیاء و امواتا، زمین پر کچھ زندہ جمع ہیں اور کچھ مردہ ہیں، زمین کے اوپر زندہ ہیں، زمین کے نیچے مردہ ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے اس زمین میں اونچے اونچے لنگر کر دیے، رواسیہ لنگر، شامخات اونچے اونچے، یعنی پہاڑ جو زمین کے بیلنس کو قائم رکھتے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا جو پہاڑوں سے بھی نکلتا ہے چشموں کی صورت میں، پھر وہ چشمے آبشار بنتی ہیں۔ اسی طرح برف جب پگھلتی ہے تو اس سے بھی پانی تمہیں ملتا ہے، بارشوں سے جو پانی جمع ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو اس عذاب کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، وہ جہنم جس کا تم مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کو تم حقیر سمجھتے تھے، چلو اس عذاب کی طرف۔ انطلقوا إِلَى ظِلٍّ ذِي 3 شُعَبٍ، چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں۔ جب کافر میدان قیامت میں موجود ہوں گے تو جہنم کا دھواں انہیں گھیر لے گا، 3 اطراف سے وہ گھیر لے گا، لیکن اس دھوئیں کا سایہ نہیں پڑے گا،
یعنی جو سورج کی گرمی ہے اس گرمی سے یہ دھواں روکنے والا نہیں ہوگا. کل بروز قیامت کافروں کو جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف اپنی جگہ جاری ہوگی. یہ دھواں تو ان پر گھبراہٹ کے لیے مسلط کیا جائے گا. جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. تو جب وہ اکیلا ہوگا اپنے آپ کو اکیلا سمجھے گا اور تکالیف میں ہوگا تو یہ خیال کرے گا کہ میدان محشر میں ہی تکلیف اٹھا رہا ہوں. کیونکہ دوسرے کو دیکھ کر کہ دوسرا بھی تکلیف میں ہے اپنی تکلیف آسان محسوس ہوتی ہے. لا ولیل، وہ دھواں کوئی سایہ نہیں دے گا. ولا یغنی من اللہب، اور وہ دھواں شعلوں سے نہیں بچا سکے گا. جہنم کے شعلے اس شخص کو پکڑ لیں گے. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم ایسی چنگاریاں اڑا رہی ہوگی، جہنم کی چنگاریاں ایسی اڑ رہی ہوں گی جیسے بڑے بڑے محل. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ پیلے اونٹ ہیں، زرد اونٹ ہیں، ایسے بڑے بڑے اس کے انگارے ہوں گے. ویل یومئذ للمکذبین، قیامت کے دن تباہی ہوگی، آج کے دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ آج کا دن وہ دن ہے کہ وہ کلام نہ کر سکیں گے، بول نہ سکیں گے. حیرت، دہشت، خوف کی وجہ سے زبانیں بند ہو جائیں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور انہیں بولنے کی اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر کر سکیں یا بہانہ پیش کر سکیں، اس کی اجازت نہ ہوگی. فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا. کل بروز قیامت فرمایا جائے گا آج ہم نے سب کو جمع کر دیا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، پھر اگر تمہارے پاس کوئی مکر ہے، فریب ہے، فَكِيدُونَ، تو کرو میرے خلاف. دنیا کے اندر تو ساری زندگی مکر و فریب کرتے رہے، باتیں بناتے رہے. اب کل بروز قیامت اگر کوئی طاقت ہے تو کرو. کسی مجرم میں بولنے کی طاقت نہ ہوگی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اب یہ فرمایا گیا کہ بولنے کی طاقت نہ ہوگی. اس کو سمجھ لیجئے کہ ابتدا کے اندر یہ بولیں گے اور ابتدا میں یہ کہیں گے مالک و مولا ہم تو اتنے نیک تھے کہ کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اپنے گناہوں کا انکار کریں گے. پھر ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، جسم کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو جب جسم کے اعضاء گواہی دیں گے تو ان پر اس قدر افسوس طاری ہوگا کہ پھر ان کی زبانیں کھلنے کے قابل نہ رہیں گے. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی پرہیزگار لوگ وہ جنتی سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. جہاں مجرموں کا ذکر ہے تو وہاں متقیوں کا ذکر ہے. متقی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو. وَفَوَاكِهَ، اور میوے، پھل، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہیں گے وہ جنت میں عطا کیا جائے گا. کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئاً، مزے لے کر، لطف اٹھا کر، بغیر کسی فکر اور غم کے. کیوں؟ بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے ان نیک کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے.
اس کا تمہیں صلہ دیا گیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. دنیا کے اندر یہ کافر، یہ گناہگار عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی مثال جانوروں جیسی ہے کہ جس کو فارم میں رکھا جاتا ہے، اچھے سے اچھا کھلایا جاتا ہے، وہ اپنے انجام سے غافل ہے. کلو، کھاؤ، وتمتعوا، اور فائدہ اٹھاؤ، عیش کرو، قلیلاً، تھوڑا سا. انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو، گناہگار ہو. دنیا کے اندر چند ایام گزار لو، پھر ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے عذاب میں تمہیں گرفتار ہونا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ جھک جاؤ تو وہ جھکتے نہیں ہیں. اس سے دو مراد ہیں. ایک تو اس سے مراد نماز ہے کہ جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے. اور دوسری مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ تو توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں. تو ایسے لوگوں کا انجام کل بروز قیامت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد کون سی بات پر وہ ایمان لائیں گے. کتنی واضح باتیں ہیں، اب اس کے بعد وہ کس بات پر یقین کریں گے. حدیث سے مراد یہاں پر بات سے مراد قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کی نصیحتیں اس قدر واضح ہیں، اس سے بھی اگر کسی کا دل نہ لرزے اور وہ ہدایت کی طرف نہ آئے تو اب پھر کون سی بات اس کے دل کو ہلائے گی. اے مالک و مولا، تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، دلوں کو نور کر دے، سختی کو دور کر دے. اے مالک و مولا، ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے. الحمدللہ 29واں پارہ مکمل ہوا. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں